نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ہر قسم کی تحمیدات، تسبیحات، تقدیسات، تحلیلات، تمجیدات، تکبیرات اور عبادات کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، احسن الخالقین، ذو الجلال والاکرام ہے۔ وہی ہم سب کا خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، اولاد دینے والا، نفع و نقصان کا اختیار رکھنے والا اور زمین و آسمان کا یہ سارا نظام اکیلے ہی چلانے والا ہے۔ درود و سلام و امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ہم سب کے رہبر و رہنما، مقتدی و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہیں اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ بنا کر مبعوث فرمایا اور اپنی محبت، رحمت، مغفرت، جنت اور ہدایت کو آپ کی اتباع اور پیروی کے ساتھ لازم کر دیا ہے۔
عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام دینی ماں اور بہنوں، ہم جو ایام گزار رہے ہیں انتہائی عظمت اور فضیلت والے قیمتی ایام ہیں، بڑی مبارک اور بڑی سعادت والی یہ گھڑیاں ہیں اور یہ لمحے ہیں، یہ اوقات ہیں، یہ منٹ ہیں، یہ سیکنڈ ہیں، یہ گھنٹے ہیں، یہ شب و روز ہے۔ آج کا یہ دن نور علی نور ہے، سونے پہ سہاگا ہے کہ ایک تو جمعۃ المبارک کا دن ویسے ہی مسلمانوں کی ہفتہ وار عید کا دن ہے، اور پھر ساتھ ہی ایک بہت بڑی فضیلت آج کے دن میں یہ جمع ہو گئی کہ آج کا دن یوم عرفہ ہے، عرفہ کا دن ہے، وہ دن ہے کہ جس میں پوری دنیا سے حجاج کرام میدان عرفات کے اندر وقوف کیے ہوئے ہیں۔ انتہائی ایک غیر معمولی یہ دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی عظمت اور اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حاجیوں کے لیے یہ معاملہ ہے کہ انہوں نے وہاں جانا ہے، حج کرنا ہے، میدان عرفات کے اندر وقوف کرنا ہے، تو جو پیچھے رہنے والے ہیں اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں وہ غفلت میں ہوتے ہیں۔ یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ خطبہ حج آج ہوگا، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے تعلق سے بھی یہ دن کتنی عظمت اور کتنی فضیلت کا حامل یہ دن ہے۔ عزیز بھائیوں، ہم جب مختلف آیات اور احادیث میں اس دن کے تعلق سے غور و فکر کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یوم عرفہ کی قسم کھائی۔ سورہ بروج کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں کھائی ہیں، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، جامع ترمذی کی روایت میں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے، عرفہ کا یہ دن ہے، اور یہی وہ دن ہے مسند احمد کی روایت کی روشنی میں کہ جس دن اللہ تعالی نے عالم ارواح کے اندر عہد الستو لیا تھا، جس کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ آپ کے پروردگار نے اولاد آدم سے عہد لیا، ان کی پشتوں سے ان کی اولادوں کو نکال کر اللہ تعالی نے ان سے عہد لیا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا یا اللہ کیوں نہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ جو عہد اللہ تعالی نے لیا یہ بھی عرفہ کے دن ہی لیا، اور پھر یہی وہ دن ہے اللہ تعالی نے اس دین کی تکمیل کا اعلان فرمانے کے لیے اسی دن کا انتخاب فرمایا۔ قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرمائی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند فرما لیا ہے۔ یہ اس دین کا اعجاز ہے کہ اس کی تکمیل کا اعلان اللہ تعالی نے خود فرمایا ہے۔ تو یہ بھی آیت مبارکہ عرفہ کے دن ہی نازل ہوئی۔ عزیز بھائیوں، یہی وہ دن ہے کہ جس کے متعلق پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عز وجل فی عبدا من النار من یوم عرفہ۔ فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالی عرفہ کے دن سے بڑھ کر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو۔
یعنی سب سے زیادہ تعداد لوگوں کی ایک کثیر تعداد اللہ تعالیٰ انہیں اس عرفہ کے دن میں جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ لکھتے ہیں حدیث کے الفاظ میں عموم ہے، کوئی ایسی تخصیص نہیں ہے کہ جس سے یہ کہا جائے کہ یہ صرف حجاج کرام کے لیے ہے جو میدان عرفات کے اندر وقوف کیے ہوئے ہیں، ان کے لیے تو یہ فضیلتیں ہے ہی ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہیں، ان کو بھی پر امید رہنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث میں اس کی تخصیص نہیں ہے۔ تو عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ 7 آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے کما یلیق بجلالی، جس طرح اس کی عظمت اور اس کی شان کے لائق ہے۔ اور سنن ابن ماجہ کی روایت میں مزید الفاظ ہیں ثم یدنو، پھر قریب ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، پھر قریب ہوتا ہے اپنے ان بندوں سے جو میدان عرفات کے اندر وقوف کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم یباہی بہم الملائکہ، فرشتوں کے سامنے ان پر فخر کرتا ہے اور اپنے فرشتوں سے کہتا ہے انظروا ماذا اراد ہؤلاء، یہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں، جاؤنی شعثا غبرا، پرا گندہ حال، گرد و غبار سے اٹے ہوئے میرے پاس آئے ہیں، جاؤنی من کلی فج عمیق، اور دور دراز کے علاقے سے سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں، میرے پاس آئے ہیں، ذرا ان میرے بندوں کو دیکھو تو صحیح، میرے یہ بندے کیا لینے آئے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے افیضوا عبادی مغفورا لکم ولمن شفعتم لہ، میرے بندوں واپس پلٹ جاؤ اس حال میں کہ تمہیں بھی بخش دیا گیا اور جن جن کی تم نے سفارش کی میں نے ان کو بھی معاف فرما دی۔ اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرماتا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، اسی دن کی اہمیت اور عظمت ہے اور اسی فضیلت کے اندر شرکت ہے۔ حجاج کرام کے لیے تو یہ دن عید کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ ویوم النحر وایام التشریق عیدنا اہل الاسلام وہی ایام اکل وشرب، عرفہ کا دن، یوم النحر، ایام تشریق کے 3 دن 11، 12 اور 13 ذو الحجہ کے دن، یہ ہم مسلمانوں کے عید کے دن ہیں۔ اس میں خاص طور پر باقی جو دن ہیں عید کے ان میں تو سب مسلمان شریک ہیں، لیکن عرفہ کا دن صرف حجاج کرام کے لیے عید کا دن ہے۔ فرمایا یہ کھانے پینے کے دن ہے، تو ان کے لیے تو یہ عید کا دن ہے، لیکن جو حج کے لیے نہیں جا سکے ان کے لیے پھر اس دن کے روزے کو مشروع قرار دیا گیا، اس فضیلت میں شریک ہو جائیں اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھیں، اللہ کی رحمت کی امید رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک گزشتہ سال اور ایک آئندہ آنے والا سال۔ عاشورہ کے 2 روزے رکھتے ہیں نا، 9 اور 10 محرم کے، تو ان 2 روزوں کی اتنی فضیلت نہیں ہے جتنی اس ایک اکیلے روزے کی فضیلت ہے، اور وہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ دن کتنی عظمت اور فضیلت کا حامل ہے دیگر روایات کی روشنی میں، اسی لیے اس دن کے روزے کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ عزیز بھائیوں، یہ دن ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم ان دنوں کو خوب اللہ کی یاد میں اور اللہ کی عبادت کے اندر بسر کریں، اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرتے ہوئے بسر کریں، اپنی غفلتوں اور کوتاہیوں کو چھوڑیں، زندگی بہت ضائع ہو گئی، اللہ کی طرف پلٹ آئیں اور
اور صحیح معنی میں رجوع کریں. دیکھیے وہ جو حدیث ہے نا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے. وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، اور بہترین کلمات جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، فرمایا وہ یہ کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. حافظ ابن رجب رحمہ اللہ اس حدیث کے تحت بھی لکھتے ہیں کہ یہ دعا جہاں حجاج کرام کے لیے فضیلت کی حامل ہے، میدان عرفات میں وقوف کے دوران خوب اللہ سے دعائیں مانگیں، لمبی لمبی دعائیں مانگیں، اللہ کے سامنے روئیں گر گرائیں، عاجزی انکساری کا مظاہرہ کریں. اسی طرح جو دوسرے لوگ ہیں ان کو چاہیے وہ بھی اس دن کی دعا کا، اس دن خوب دعا کا اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں، وہ بھی اس عمل کے اندر شریک ہو جائیں. خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، آپ کے اس فرمان کے اندر بھی عموم ہے، تو جو حج کے لیے نہیں گئے انہیں بھی اس دن کے تعلق سے خوب اللہ کے ذکر کا اور دعا و مناجات کا اہتمام کرنا چاہیے. عزیز بھائیوں، پھر اسی طرح آگے قربانی کا عمل ہے. یہ قربانی کا عمل انتہائی اہمیت کا حامل ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کا مختلف مقامات پر ذکر فرمایا. عید الاضحیٰ کو عید الاضحیٰ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اس میں جانور اللہ کے حصے میں اللہ کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے، سنت ابراہیم کو زندہ کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے. اللہ تعالی نے آپ کو جو بہت بڑا ایک مقام عطا فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، بلا شبہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، بہت زیادہ خیر اور بھلائی، اور اسی کا ایک حصہ ہے نہر کوثر، حوض کوثر. اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرما دے. تو یہ کوثر خیر کثیر اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمائی ہے. اب شکرانے کے طور پر کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجیے اور قربانی کیجیے. دیکھیے جس طرح نماز کی بڑی اہمیت ہے، اللہ تعالی نے دن رات میں 5 نمازیں فرض فرمائی، تو اس نماز کے ساتھ ساتھ قربانی کو ذکر کیا ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجیے اور قربانی کیجیے، اللہ کے نام پر جانور ذبح کیجیے. اور دوسرے مقام پر فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اللہ کا حکم ہے. اپنی زندگی کو اللہ کے نام پہ کر دو اور ایک اللہ کے لیے خالص کر دو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ. دیکھیے کتنا خوبصورت سبق ہے ان عبادات کے تعلق سے جو توحید کا دیا جا رہا ہے. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. تو یہاں بھی نماز کی اہمیت کے پیش نظر نماز کو پہلے ذکر کیا اور پھر اس کے ساتھ ہی قربانی کو ذکر کیا ہے. بہت ساری غلط فہمیوں کا ازالہ ہو رہا ہے. جو نمازی آدمی ہے نا، نماز کا پابند ہے، وہ حتی الامکان قربانی کے اس عمل کی بھی ضرور کوشش کرتا ہے، کرے گا، کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے، اہتمام بھی کرنا چاہیے. کوئی حد درجے مجبور ہو وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن
کوئی نمازی جو نماز کا پابند ہے وہ غفلت اور کوتاہی کرتے ہوئے اور لاپرواہی کرتے ہوئے قربانی کے اس عمل کو نہیں چھوڑے گا. وہ جس طرح نماز کا پابند ہے اس طرح وہ قربانی کے عمل کو بھی اہمیت دے گا. نمبر 2، جو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے، جس کے دل میں احساس ہے کہ میرے اللہ کے مجھ پر کتنے انعامات ہیں، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، شکر ادا کرنا چاہتا ہے، تو وہ باقی نیک اعمال اور عبادات کے ساتھ ساتھ نماز اور قربانی کا ضرور اہتمام کرے. نماز کا پابند در حقیقت اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. اسی طرح وہ قربانی بھی کرے گا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ نے مجھ پر کتنے انعامات کیے ہیں. اور تیسرے نمبر پر اس تعلق سے ایک نقطہ یہ ہے کہ کوئی قربانی تو کرے لیکن نماز کا اہتمام نہ کرے، نماز میں کوتاہی کرے، نماز میں لاپرواہی کرے، نماز میں سستی کرے، حتیٰ کہ پڑھے ہی نہ. ایسے بھی بد نصیب ہیں ہمارے معاشرے میں، قربانیاں کر رہے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، ہمارے والد یہ تھے، ہمارے دادا یہ تھے، ہمارے پردادا یہ تھے، ہمارا خاندان یہ، ہمارا وہ. تو تم خود کیا ہو کہ تمہیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہے؟ دین کے ساتھ تمہارا کیسا تعلق ہے؟ مسجد سے صدائیں بلند ہوتی ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے. تمہارے قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھتے. اس صدا کو سن کر عورتیں تمہارے گھروں کے اندر نمازوں کا اہتمام نہیں کرتی. تمہارے بچے نمازوں کے معاملے میں غفلت اور کوتاہی اور لاپرواہی کا شکار ہے. تو عزیز بھائیوں، یہ بڑا ایک المیہ ہے نماز کے تعلق سے. اس پر جتنے بھی دکھ کا اظہار کیا جائے کم ہے. اپنی اس کوتاہی کا ازالہ کرنا چاہیے. قربانی کے اس عمل کی برکت سے یہ قربانی ہمیں بتا رہی ہے نماز پہلے ہے، قربانی بعد میں ہے. ایک آدمی قربانی کرے بڑا مہنگا جانور لا کر لیکن نماز ہی نہ پڑھے، نماز میں سستی، نماز میں کوتاہی، تو پھر یاد رکھیے گا کہ ایسی قربانی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. اور آپ بات کریں گے جی قبول تو اللہ نے کرنی ہے، تو قبولیت کو آپ اتنا ہلکا نہ سمجھیے کہ آپ لاکھوں روپیہ لگا دیں اور سمجھیں کہ قبول ہو گیا. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے قبول فرماتا ہے، جن کے دلوں میں تقوی ہو، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیاں قبول فرماتا ہے. جن کے دلوں میں اللہ کا کوئی ڈر ہی نہیں، اللہ کا کوئی خوف ہی نہیں، بڑے نڈر ہو کر، بے باک ہو کر، دلیر ہو کر، بڑی جرت کے ساتھ دن رات اللہ کی نافرمانیاں کرتے پھرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں. اور دیکھیں پھر اسی طرح کے لوگ ہیں نا، ریاکاری، دکھلاوے، شہرت اور نمود و نمائش کا شکار ہو جاتے ہیں، ان بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اگر قربانی کر بھی رہے ہیں تو پھر اخلاص نہیں ہے. کیوں؟ تقویٰ نہیں. تقویٰ یہی تو تربیت دیتا ہے کہ انسان کے دل میں اخلاص آئے، اللہ کا ڈر آئے، انسان گناہوں کو چھوڑے، نافرمانیوں کو چھوڑے، نمازی بنے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کا مظاہرہ کرے. یہ سارے سبب اس تقوی ہی کے تو ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر فرمائی ہے، قربانی کا ایک طریقہ مقرر فرمایا ہے تاکہ اللہ نے جو چوپائے جانور دیے ہیں ان پر اللہ کا نام لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اہمیت ذکر فرمائی. یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ. اے لوگوں، ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی کرنا ہے، یعنی حتی الامکان اس کی کوشش کریں، اس کا اہتمام کریں. آپ تاکید فرما رہے ہیں کہ اس معاملے میں کوتاہی کا شکار نہ ہو. حتیٰ کہ ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا. جو طاقت رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے وہ ہم مسلمانوں کی عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اس کی عید کی کیا ہے؟ اس کی کیا عید ہے کہ اس نے قربانی کے عمل میں کوتاہی کرتے ہوئے اور لاپرواہی کرتے ہوئے چھوڑ دیا.
طاقت بھی تھی، وسعت بھی تھی، قربانی بھی کر سکتا تھا، لیکن اس کے اور بڑے پروگرام ہیں، میں نے ابھی فلانا کام کرنا ہے، میں نے پیسے وہاں لگانے ہیں، میں نے ایسے کرنا ہے۔ قربانی کے عمل کو یہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، اس کے لیے اس کا کاروبار اہم ہے، اس کے مکان اہم ہے اور دیگر چیزیں اہم ہیں، شادیاں اہم ہیں، قربانی اہم نہیں ہے۔ قربانی کو معمولی سمجھا تو فرمایا طاقت رکھتے ہوئے بھی اگر کوئی قربانی نہ کرے تو وہ ہم مسلمانوں کی عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قربانی کے عمل کی اہمیت کو سمجھنے اور حد الامکان اس کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان ایام کو غنیمت سمجھتے ہوئے خوب ان میں اللہ کی طرف رجوع کرنے، اللہ کو یاد کرنے، اپنی کمیوں کوتاہیوں کو دور کرنے، اپنے دلوں کی سیاہی اور غم کو دور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قربانی کو اللہ تعالی نے باقاعدہ جو اس کا حکم نازل فرمایا وہ 2 ہجری میں ہے۔ اس کے بعد پھر پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی سال قربانی نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ جس سال آپ حج کے لیے گئے اور حجاج کرام وہاں قربانی کرتے ہیں اس کو ہدی کہا جاتا ہے، تو آپ نے 100 اونٹ نہر فرمائے، 63 اپنے دست مبارک سے، اور پھر بقایا کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے علی تم میری نیابت کرتے ہوئے باقی اونٹوں کو نہر کر دو۔ حتیٰ کہ اس موقع پر ایک گائے کی بھی آپ نے قربانی دی ہے، اور اس وقت جب گائے کا گوشت پیش کیا گیا ازواج مطہرات کے پاس تو بتایا گیا کہ ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ازواجہ بالبقر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے ایک گائے کی قربانی کی۔ اتنا اہتمام فرمایا آپ نے، اور پھر اس میں بڑی سہولت بھی رکھی گئی ہے کہ ایک جانور ایک پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، یعنی کم سے کم یہ معاملہ ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص ایک بکری اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربان کیا کرتا تھا۔ عزیز بھائیوں، جس طرح یہ قربانی کا عمل ہے اسی طرح جو اس کی شرائط ہیں اور جو اس کے آداب ہیں ان سب کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، ورنہ اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے بنیادی چیز عقیدہ توحید ہے۔ قربانی کرنے والا ایک اللہ کی عبادت کرنے والا، ایک اللہ کے سامنے جھکنے والا، ایک اللہ کو پکارنے والا، ایک اللہ کو رکوع سجدے کرنے والا، ایک اللہ کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا، داتا، گنج بخش، دستگیر، غوث اعظم، غریب نواز، لجبال، بگڑیاں بنانے والا، اولاد دینے والا، نفع و نقصان کا اختیار رکھنے والا، یہ سب چیزیں ایک اللہ کے لیے خالص مانتا ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یہ قربانی کی بھی اساس ہے اور ہر عمل کی بھی اساس ہے۔ چونکہ قربانی بنیادی طور پر اسی توحید کا سبق دیتی ہے، اللہ کے نام پہ جانور ذبح کیے جا رہے، اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر جانور ذبح کرنا، کسی اور کے تقرب کے لیے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، یا کسی اور کے نام پر کوئی چیز بانٹنا، تقسیم کرنا، ہرگز نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اساس عقیدہ توحید، اور پھر اسی کے ضمن میں اخلاص، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، خاص طور پر یہ قربانی کا عمل بھی، یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر ذرا سبھی ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، شہرت اور نمود و نمائش آ گئی تو پھر قربانی ضائع ہو جائے گی۔
کوئی اس میں دوسری بات نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اپنی نیت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ انتہائی مشکل عمل ہے، اخلاص کو اختیار کیجیے کہ میں جو قربانی کر رہا ہوں یا اور کوئی بھی عبادت اور نیک عمل ہے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو جانور لینا اور پھر اس کے چرچے کرنا اور فخر و مباحات کا جو سلسلہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے بازی ہے، یہ انتہائی خطرناک چیزیں ہیں۔ عطا بن یسار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوتی تھی؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک شخص اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کر لیا کرتا تھا ایک ہی بکری کی، اور اب یہ ہو گیا کہ لوگوں نے آپس میں فخر کرنا شروع کر دیا، مقابلے کرنے شروع کر دیے۔ اب تم دیکھ لو لوگوں کا حال کیا ہو چکا ہے، یہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں۔ تو آج تو اس حوالے سے بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، مقابلے بازی ہے، تو پھر قربانی ضائع ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو قبول ہی نہیں فرماتا جو خالص اللہ کے لیے نہ کیا جائے اور اس سے مقصد اللہ کی رضا نہ ہو۔ لہذا اخلاص اور پھر اتباع سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی، اس تعلق سے آپ کے جو فرامین ہیں ان کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ سمجھ نہیں آتی کہ ہم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وقت کیوں نہیں نکالتے اور اس کا اہتمام کیوں نہیں کرتے۔ کچھ اپنے شب و روز میں کچھ ایسا وقت نکالیں کہ ہم دین کا علم حاصل کریں۔ کوئی موقع آ جائے، کوئی عبادت آ جائے، رمضان کا مہینہ آیا، آپ علم حاصل کریں روزوں کے مسائل کیا ہیں، روزوں کے احکام کیا ہے، قربانی ہے، قربانی کے احکام اور مسائل علم حاصل کریں۔ آپ کو ساتھ پکڑ لیں جو کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کو قربانی کے مسائل بتائے۔ حج کرنے جا رہے ہیں، حج کے مسائل سیکھ لیں۔ آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، عمرے کے مسائل سیکھ لیں۔ کوئی بھی عبادت وہ علم کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، چار قسم کے جانور قربانیوں میں جائز نہیں ہے، یعنی ان کی قربانی نہیں ہوتی۔ العوراء بین عورها، کانا جس کا کانا ون واضح ہو، والمریضۃ بین مرضها، بیمار جس کی بیماری بالکل واضح اور ظاہر ہو، والارجاء بین ضلعها، لنگڑا جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، والکثیر التی لا تنقی، اور ایسا کمزور لاغر جانور کہ جس کی ہڈیوں کے اندر کوئی گوجا ہی نہ ہو، انتہائی کمزور اور لاغر جانور۔ یہ چار بنیادی عیب ہیں، جس جانور کے اندر بھی ان میں سے کوئی ایک بھی عیب آ گیا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ نے ہمیں حکم دیا ان نستشرف العین والاذن، کانوں کو بھی اچھی طرح چیک کریں اور آنکھوں کو بھی اچھی طرح چیک کریں۔ یہاں پہلے آپ نے آنکھوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ ایک ایسا عجیب مسئلہ ہے، اور ہمارے ہاں جو لوگ خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، بیوپاری حضرات ہیں، جانور بیچتے ہیں، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کوئی ایسا جانور جس میں نقص عیب ہے اس کو پہلے ایک طرف کر دیں، جس کی قربانی نہیں ہوتی۔ یہ ایسے لوگوں کو سبق، اب کئی بیچارے دھوکے کھا کے کانے جانور لے آئے۔ اب وہ کیسے پتا چلتا ہے کانا ہے؟ اچھی طرح چیک کرنے سے پتا چلتا ہے۔ آپ اس کو چلائیں، چھوڑ دیں، اس کو چلنے دیں، دیکھیں وہ کس سمت میں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس کے قریب جائیں، اس کی آنکھ کے آگے ہاتھ کریں تاکہ پتا چلے کہ آنکھ جھپکا رہا ہے یا نہیں جھپکا رہا۔ یہ چیزیں چیک کرنی پڑتی ہیں، دور سے دیکھ کر نظر نہیں آتی۔ ایسے کئی لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے۔ ابھی چند دن پہلے بزرگ ہمارے کہنے لگے بکرا لے آیا اور گھر لا کے پتا چلا کہ وہ تو کانا ہے، اور وہ اس کو کھلا رہا ہے، ہاتھ میں پکڑ کے کھلا رہے۔ تو میں نے کہا ویسے خود کیوں نہیں کھاتا کہ جی یہ پلا ہوا ہے، وہ کانا تھا، اس نے کانا جانور بھیج دیا۔ لوگ اس طرح کے دھوکے کرتے ہیں تو محتاط رہنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھی طرح آنکھیں بھی چیک کریں، کان بھی چیک کریں۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ ولا خرقا ولا شرقا ولا جدعا ولا مقابلۃ ولا مدابرہ،
آگے سے کان کٹا نہ ہو، پیچھے سے کٹا نہ ہو، اور کان کے اندر سوراخ نہ ہو، اس کا سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، اور اس کے ہونٹ پھٹے ہوئے نہ ہو، اس قسم کے جو جانور ہیں ان کی قربانی نہ کی جائے۔ اور اسی طرح فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، دوندے کے سوا اور جانور ذبح نہ کرو، الا ان یعصر علیکم، اگر مشکل ہو جائے فتذبحوا جزعۃ من الضأن، تو بھیڑ میں سے جزع جائز، بھیڑ کا جو کھیرا ہے وہ جائز ہے۔ اس کی بھی عمر علماء نے 1 سال یہ اس کے قریب بیان کی ہے کہ بھیڑ میں تو یہ چل جائے گا، لیکن باقی تو جانور ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے، بکرا ہے، بیل ہے، بچڑا ہے، یہ اونٹنی ہے، یہ جتنے بھی جانور ہیں ان میں دوندا ہونا شرط ہے، شرط۔ لوگ بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ پکا کھیرا ہے، پکا کھیرا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوتی، کہتے ہیں جی دانت گرنے ہی والے یا گر گئے اور وہ آنے والے ہیں، ان کو آنے دو، انتظار کرو جب تک 2 دانت ظاہر نہ ہو جائیں، واضح نہ ہو جائیں، نظر نہ آئے، اس وقت تک اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی عمر پوری ہو گئی، ہونے دو عمر پوری، حدیث میں دوندے ہونے کا ذکر ہے، عمر پوری ہونے کی بات نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں جی گھر کا پلا ہوا ہے، بھلے گھر کا پلا ہوا ہے، کہتے ہیں جی بڑا خوبصورت ہے، بڑا گوشت، جو مرضی ہے، یہ دوندا ہونا شرط ہے، کوئی اس معاملے میں آپ دھوکہ نہ کھائیے۔ یہ کئی لوگ پکے گھیرے لے آتے ہیں اور پھر وہ سستے کے چکر میں کہ جی یہ سستا مل جائے گا، نہیں، تو یہ دوندا ہونا شرط ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کا اہتمام انتہائی ضروری ہے۔ اور پھر جو قربانی کے جانور کو ذبح کرنا ہے یہ بھی سارے کا سارا سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا، آپ قربانی کے جانور کو آپ نے ہدایت کی چھریاں پہلے ذبح کر لی، تیز کر لی جائے، ان کے سامنے تیز نہ کی جائے، اور بڑی راحت پہنچا کر جانور کو ذبح کیا جائے، اس کو گھسیٹنا، اس کو اذیتیں دینا، اس کو تکلیف دینا، اور پھر جو ہے ایک ظالم اور درندے بن کر اس کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ یا گرا کر چھریاں تیز کرنا، ایک شخص کو آپ نے ایسے دیکھا بکری ذبح کر رہا ہے اور اس کو گرا کر پاؤں اس کی گردن پہ رکھا ہے اور چھری تیز کر رہا ہے، فرمایا افلا قبل هذا او تريد ان تميتها موتتين، اس سے پہلے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ کیا اس کو 2 مرتبہ مارنا چاہتے ہو؟ 2 مرتبہ مارنا چاہتے ہو؟ جانور کو اس میں اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اپنے چھریوں کو تیز کرو اور اپنے ذبیحے کو راحت پہنچاؤ، وہ اللہ کے نام پہ ذبح ہو رہا ہے، تم اس کو اذیت دے رہے ہو، اس کو تکلیف دے رہے ہو، اس کو جلدی ذبح کرو، اس معاملے میں کوتاہی نہ کرو۔ تو پھر قبلہ رخ کر کے جانور کو ذبح کرنا، ہم بس چند اہم چیزیں ذکر کر رہے ہیں۔ یہ قبلہ رخ کرنے کا جو معاملہ ہے ویسے تو ہر جانور میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے، لیکن خاص طور پر جو قربانی کا جانور ہے اس کے تعلق سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سنن نبی داؤد میں بڑا واضح ہے۔ آپ نے مینڈے ذبح کرنے کے لیے ان کو گرایا اور پھر قبلہ رخ کیا ان کو، اور پھر دعا پڑھی۔ اچھا یہ دعا جو ہے یہ بھی خاص قربانی کے جانور کے لیے بیان ہوئی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین۔ اور پھر اس کے بعد بسم اللہ واللہ اکبر اللہم منکا ولکا عن فلان و فلان، اگر اپنا نام بھی لینا چاہے نام لے لے، نیت ہو، ارادہ ہو کہ یہ جو میں جانور ذبح کر رہا ہوں، قربانی کر رہا ہوں، یہ کن کن کی طرف سے کر رہا ہوں، اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، یا اگر اجتماعی قربانی جیسا کہ ہمیں یہ سہولت بھی دی گئی کہ اگر کوئی ایک پورا جانور نہیں کر سکتا، جیسے آج کل مہنگائی، چلو حصے ڈال لو، گائے میں 7 افراد شریک ہو جائیں، اونٹ میں 10 کی گنجائش ہے، 10 افراد شریک ہو جائیں، تو پھر وہ ذبح کے وقت جن جن کے حصے ہیں اور جن کی طرف سے قربانی ہے وہ سب اس سے اظہار نیت ہونا چاہیے، سب سامنے ہونے چاہیے، ان کے نام سامنے ہونے چاہیے۔ تو یہ سارا اہتمام ہے، بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر جانور کو ذبح کیا جائے۔ انسان خود ذبح کرے بہت اچھی بات ہے، اور اگر کسائی سے ذبح کروا رہے کم از کم یہ دیکھ لیں کہ وہ موحد ہونا چاہیے، کسی مشرک کے ہاتھ میں اپنا جانور نہ دیں، کسی بے نمازی کے ہاتھ میں، کم سے کم چھری آپ خود پھیریں، جانور
کو خود ذبح کریں آپ. یہ اہتمام ضروری ہے. ہم خود بن سور کر ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں, کسائی بلاتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہیں کون, اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں یا نہیں, مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں. ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. تو یہ جو ہم نے قبلہ رخ ہونے کا ذکر کیا, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں مصنف عبد الرزاق میں ہے کہ جو جانور قبلہ رخ ذبح نہیں کیا جاتا تھا وہ اس کا گوشت کھانے کو ناپسند کرتے تھے, اس کا گوشت کھانے کو پسند نہیں کرتے. اسی طرح اگر کسی سے ذبح کروا رہے ہیں اس کو اجرت دیں, گوشت میں سے, جانور میں سے اس کو کچھ نہیں دینا. قربانی کے جانور کی گھال فروخت کرنا قربانی کرنے والے کے لیے بالکل جائز نہیں ہے. اور مستدرک حاکم کی ایک روایت میں آپ نے فرمایا من باع جلد اضحیتہ فلا اضحیۃ لہ, جو قربانی کے جانور کی کھال فروخت کرتا ہے اس کی کوئی قربانی ہی نہیں, اس کی قربانی نہیں. یہ گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں کھالے لینے والے, ہرگز نہ بیچیں, اپنی قربانی کو ضائع نہ کریں. آپ یہ کھال کسی مدرسے میں دے دیں, کسی غریب کو دے دیں, کسی مسکین کو دے دیں, کسی مستحق کو دے دیں. ہمارے یہاں بھی کھالیں جمع کی جاتی ہیں اس مدرسے کے لیے, آپ اس مدرسے میں دیں, دیگر مدارس میں دیں, جو غرباء مساکین ہیں ان کو دیں, لیکن فروخت کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. عید کی نماز ہے, اس کے لیے سارے اہتمام ہیں, جو سنت طریقے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دے. کثرت کے ساتھ تکبیرات پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے, عبادات, معاملات, شکل و صورت, لباس, کاروبار, تجارت, چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, سونا جاگنا, اخلاق, گفتار, کردار, خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. عید کی نماز کا جو اہتمام ہے, الحمدللہ یہاں 7 بجے انشاءاللہ عید کی نماز ہوگی, اور خواتین کے لیے بھی اہتمام ہوگا. 7 بجے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدین. اللهم انصر المجاہدین فی سبیلک فی کل مکان. دعا فرمائیں آج کل یہ جو بارشیں ہو رہی ہیں, ان بارشوں کے جو نقصانات ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے. اللهم صیبا نافعا. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.